بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 جولائی 2024 روز منگل، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو الفا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کارکن کے والدین کو میڈیکل انشورنس دینا کیا کفیل کے ذمہ ہے؟ ہیلتھ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ شعبے کے کفیل اس بات کے پابند نہیں کہ کارکن کے والدین کا طبی بیمہ کرائیں۔ میڈیکل انشورنس کارکن اس کی وائف اور بچوں کا کرایا جاتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ایک سائل نے انشورنس کونسل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا، جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں جو کفیل ہے، میرے والدین کو طبی بیمہ پالیسی جاری کرانے کا پابند ہے یا نہیں۔ سوال کے جواب میں کونسل کا کہنا تھا کہ والدین کی انشورنس کفیل کے لیے لازمی بات نہیں، البتہ یہ آپشنل ہے۔ تاہم اگر کفیل اپنی جانب سے یہ والدین کے لیے طبی بیمہ پالیسی فراہم کرتا ہے تو یہ کارکن کے لیے اضافی سہولت ہوگی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں محنت قانون کے مطابق کارکنوں کو میڈیکل انشورنس پالیسی دینا کفیل کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پالیسی فراہم کیے بغیر کارکن کا اقامہ تجدید یا جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہیلمٹ خلاف ورزی پر 2000 ریال چالان ہوگا۔ ادارہ امن عامہ نے موٹر سائیکل سواروں کو خبردار کیا ہے کہ ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر 2000 ریال تک چالان کیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ امن عامہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آگاہی پروگرام کے حوالے سے #تحفظ جاری کیا ہے، جس کا مقصد موٹر سائیکل سواروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دینا ہے۔ ادارہ امن عامہ کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ حفاظتی ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا قانون شکنی ہے، جس پر 1000 ریال اور زیادہ سے زیادہ 2000 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کو چاہیے کہ وہ قوانین پر سختی سے عمل کریں جو ان کے تحفظ کی خاطر بنائے جاتے ہیں۔ ہیلمٹ سے کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں موٹر سائیکل کا عام رجحان نہیں تھا، یہاں عوامی سطح پر موٹر سائیکل زیادہ طور پر استعمال نہیں ہوتی۔ تاہم پچھلے چند سالوں سے ڈیلیوری سروسز کے شعبے میں کئی کمپنیوں کی آمد کے ساتھ ہی موٹر سائیکل عام ہونے لگی ہے۔ سمرقند اور جدہ کے مابین فضائی سروس شروع۔ سعودی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ ازبکستان کے صوبہ سمرقند سے جدہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ ازبک فضائی کمپنی سام ایئر لائن کی فلائٹ شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ازبکستان کے مشہور شہر سمرقند سے جدہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ ہفتے میں 2 پروازیں شیڈول کی گئی ہیں۔ واضح رہے، اس سے پہلے ازبکستان سے جدہ کے لیے کمرشل فلائٹ کی تعداد محدود تھی، جو کہ صرف حج سیزن میں ہی چلتی تھیں اور جدہ کے لیے شیڈول ہوتی تھیں۔ ڈائریکٹ جدہ کے لیے سمرقند سے پروازیں شروع کرنے سے 2 طرفہ فضائی سروس بھی بہتر ہوگی، جبکہ تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ خیال رہے، سول ایویشن کی جانب سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کی فضائی کمپنیوں کے ساتھ فضائی سروس کی فراہمی کے معاہدے کیے گئے ہیں، جس کا مقصد عالمی سطح پر فضائی سروس کو مزید وسعت دینا ہے اور مسافروں کو متعدد اختیارات فراہم کرنا ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ سے برطانوی وزیر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی سے برطانوی دفتر خارجہ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے امور کے وزیر ہمیش فالکنر نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں سرکاری املاک چرانے والے 8 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی امن عامہ فورس کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 8 لوگوں کو سرکاری املاک چوری کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں 4 غیر ملکی ہیں اور 4 سعودی شہری ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر امن عامہ فورس نے بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے 4 لوگوں میں سے غیر ملکیوں کا تعلق مصر اور نائجیریا سے ہے۔ فورس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سرکاری پراپرٹیز جو ہیں ان میں سے چوری کر کے اس کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا کرتے تھے۔ امن عامہ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کرنے کے بعد تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف تمام ضروری کارروائی مکمل کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ کن مقامات پر گاڑی کا ہارن بجانا منع ہے؟ سعودی عرب میں روڈز جنرل اتھارٹی نے ڈرائیوروں کو ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مخصوص مقامات پر گاڑی کا ہارن بجانا خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک انفوگرافک جاری کیا جس کا عنوان "کہاں ہارن بجانا منع ہے" لکھا تھا۔ اتھارٹی نے کہا ہے، ایسی جگہ جہاں شور کرنا منع ہوتا ہے وہاں ہارن نہیں بجانا چاہیے کیونکہ یہ تہذیب کے خلاف ہے۔
شاہراہوں پر ایسے مقامات کی وضاحت کے لیے سائن بورڈ موجود ہیں جن کی پابندی کرنا ڈرائیوروں کے لیے لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی جگہوں سے کار سوار خاموشی سے گزریں اور ہارن سے پرہیز کریں۔ ان جگہوں میں اسکول، ہاسپٹل اور ایمرجنسی سینٹرز شامل ہیں۔ اسکولوں میں طلباء جبکہ ہاسپٹل میں مریضوں کو پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے مقامات پر ہارن نہ بجانے کے جو سائن ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہیرا ثقافتی مرکز، اونٹ کارواں میں زائرین کی دلچسپی۔ مکہ مکرمہ میں ہیرا ثقافتی مرکز کی جانب سے 10 اگست تک جاری رہنے والے موسم گرما کی کئی سرگرمیوں میں اونٹ کارواں مقامی لوگوں اور وزٹر کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث بن گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق اس نمائش کا مقصد عرب تاریخ میں اونٹوں کے اہم کردار کو نمایاں کر کے سعودی ورثے کی پائیدار اہمیت اور قدر کو فروغ دینا ہے۔ صدیوں سے عربوں کی زندگی کے لیے اونٹ لازم اور ملزم رہے ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں ساتھی کے طور پر کئی کاموں میں حصہ بٹاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے ہیرا مرکز میں سجایا گیا اونٹ کارواں عرب ورثے کی آبائی جو روایت ہے اس سے خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اونٹ سعودی ثقافت میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ سمر فیسٹیول کے موقع پر ہیرا ثقافتی مرکز میں آنے والے زائرین کو اونٹ کارواں کے ذریعے سواری کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ماضی کے ادوار میں اونٹوں کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اونٹ کارواں کے ساتھ ساتھ یہاں صحرائی ماحول میں نقل و حمل، تجارت، قافلوں کی اہمیت کے علاوہ اونٹوں کی دیکھ بھال اور افزائش کے بارے میں روایتی طریقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تقریب میں اونٹ کارواں نے قدیم اور مستند صحرائی ماحول اور اس کے ساتھ ساتھ قومی شناخت کو دوبارہ اجاگر کرتے ہوئے منفرد تجربہ پیش کیا ہے اور مقامی سیاحتی جو صنعت ہے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں شدید بارشوں سے ہلاکتیں، NDMA کی شہروں میں سیلاب کی وارننگ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے علاقہ درہ آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود ایک ہی خاندان کے 11 افراد سیلابی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف پولیس کے مطابق راولپنڈی کے علاقے امیرپورہ میں بارش کے باعث چھت گرنے سے ماں بیٹی ہلاک ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق عملے نے سرچ آپریشن کے دوران 11 لوگوں کی لاشوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا۔ سیلابی پانی میں لاپتہ 5 سالہ ایک بچے کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے شہر پشاور میں PDMA کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حالیہ بارشوں کے باعث حادثات کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں 2 مرد، 4 خواتین اور 7 بچے، جبکہ زخمیوں میں 1 مرد، 2 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث مجموعی طور پر 16 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 15 گھروں کو جزوی اور 1 گھر کو مکمل نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں ہلاک ہونے والی ماں کی عمر 60 سال جبکہ بیٹی کی عمر 22 سال ہے۔ بسیدہ گھر ہونے کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی۔ منگل کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری ایڈوائزری کے مطابق 31 جولائی تک مزید مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے، جبکہ خلیج بنگال سے مونسون کا سلسلہ ملک کے وسطی اور جنوبی حصوں میں 3 اگست تک برقرار رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان، سواتیر، کوہستان، شانگلہ اور ماناکن کے علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔